اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ میری آپ میڈیا سے ریکویسٹ ہے، تمام الیکٹرانک میڈیا سے، سوشل میڈیا سے، ویلاگر سے، کہ آپ نے ان کے کالے کرتوت جو پی ایم ایل این جو ماشاء اللہ پریس لگانا چاہتے ہیں ضرور اس کو ایکسپوز کرنا ہے۔ رات گئے تک کہ انہوں نے چھٹے والے دن اس کو پارلیمان کو یرغمال بنائے رکھا، اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کون سا مسودہ کیا چیزیں، ان کو کچھ بھی نہیں پتہ تھا، اور ابھی تک بھی بائی دا وے ان کو نہیں پتہ ہے، لیکن یہ کچھ کالے کرتوتوں کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈالنا چاہ رہے تھے، کوئی امیونٹی لینا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسے مدد ہوئی کہ ابھی تک ان کے پاس تعداد پوری نہیں ہوئی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خطرہ ٹلا نہیں ہے، یہ اپنی کوشش ابھی بھی کریں گے، کیونکہ یہ ان کی گٹی میں شامل ہے، یہ ان کو عادت ہے کہ یہ پہلے پاؤں پکڑ کے اقتدار میں آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو پھر یہ عوام کا جینا محال کر دیتے ہیں۔ اور ابھی تک بھی ہم ایگزمپشنس پہ ہیں، اور کوئی آپ کو پتہ ہے کہ کل وزیر قانون بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ان کو مسودہ مل گیا ہے۔ اللہ کی پناہ، جس کی کمیٹی کی لیڈرشپ کے اندر جو ہے ان کو مسودہ بنانا چاہیے تھا، وہ خود اس بات پہ خوش ہو رہے تھے کہ ان کا مسودہ مل گیا۔ مسودے میں سے کیا چیز، اور میں نے بار بار کل بھی آپ کو میڈیا کے سامنے کہا تھا کہ اگر شہباز شریف میں اتنی جرت ہے، اگر وہ اپنے آپ کو واقعی وزیر اعظم سمجھتے ہیں، اگر وہ واقعی عوام کے لیے کوئی آئینی ترمیم لے کر آ رہے تو پھر عوام کو کانفیڈنس ملے، قوم سے خطاب کریں، لیکن نہ وہ قوم سے خطاب کریں، نہ وہ یہاں آ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے بھی ایم این ایس کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ آپ ان کے اپنے ایم این ایس کی شکلیں دیکھیں، وہ محصور ہے کتنے دن سے، کیونکہ ان کو کہا ہے کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے اپنے یہ غیر آئینی ترمیم، تو وہ بھی غلط تھی، بالکل غلط تھی۔ دیکھیں اب انسان میں اتنی جرت ہونی چاہیے، اس پارلیمنٹیرین یہ جرت ہونی چاہیے کہ یہ جو مرضی بات کرے، جو مرضی آپ کے لیے کہے کہ جی قیامت برپا ہونے والی ہے، میرے بغیر انسٹیٹیوشن نہیں چل سکتا ہے، میرے بغیر، ایسا نہیں ہے۔ پرسنل کو طاقتور نہ کرے، اداروں کو طاقتور کرے۔ اداروں نے چلتے رہنا ہے، ملک نے چلتے رہنا ہے، سیاسی جماعتیں بھی آتے رہیں گے اور طاقتور لوگ بھی آتے جاتے رہیں گے، لیکن ملک وہیں کھڑا رہے، ڈپارٹمنٹ وہیں کھڑے رہے، چاہے اس وقت ایکسٹینشن تھی چاہے اس وقت ایکسٹینشن ہے، اس کو غلط کہنے کی جرت ہونی چاہیے۔ میم میرا سوال ہے، کل جو آپ پی ٹی آئی قائدین کی جو مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی، لیکن مولانا صاحب نے ابھی تک کسی بھی پارٹی کی باقاعدہ حمایت کا اعلان نہیں کیا، تو آپ اس ملاقات کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ نہیں دیکھیں نا، ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے گا، ہر شخص کی پارٹی کا نظریہ خود ہے نا، کسی کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو نظریے پہ قائل کریں نا، ہر ایک اپنا نظم لینا، اپنا ایک منشور ہے، لیکن جو غیر آئینی ترمیم ہونے جا رہی، جس کا مسودہ ابھی تک آپ کو بھی نہیں ملا، مجھے نہیں پتا جو سرکولیٹ کر رہا ہے خوفناک قسم کا کہ وہی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جب آپ آئینی ترمیم کرتے ہیں نا تو عوام کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں، یا آپ کمیٹیز کے اندر ٹیبل کرتے ہیں، آپ فلور کے اوپر کھڑے کے اوپر اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، مہینوں تک اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، تو اس کے لیے جو چیز ابھی مسودہ تھا ہی نہیں، اور اس کے وجہ سے پورے پارلیمنٹ کو یرغمال بنائے رکھا، ہمارے ایم این ایس کو یرغمال بنائے رکھا، ہمارے ایم این ایس کے بیوی بچوں کو اٹھایا گیا، اس کے لیے اگر ہم اس کو روکنے کے لیے کہ آپ اس پہ سائن کرنے جا رہے ہیں جس کے مسودہ کے ہی نہیں پتہ، عوام کو ہی نہیں پتہ، چوری ہو رہی ہے یا ان کی پامالی ہو رہی ہے، کوئی چیز خفیہ رکھی جا رہی ہے، کچھ طاقتور لوگوں کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے، ایسے میں ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی جائیں گے اور سب کے پاس جائیں گے۔ اچھا میم، اگر آج وہ بل دوبارہ سینٹ میں قومی اسمبلی میں پیش کر دیا جاتا ہے پاس کرنے کے لیے، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ پاس ہو جائے گا؟ کیا حکومت اپنی گیم نمبر پوری کر پائے گی؟ دیکھیے تعداد پوری کرنا حکومت وقت کا کام ہے، ہمارا نہیں، ہمارا کام ہے ان کے کالے کرتوتوں کو ایکسپوز کرنا، اور ایکسپوز یہ بڑے بیڈلی ہو رہے ہیں، بہت بیڈلی ہو رہے ہیں۔ میں تو بار بار ایک ہی بات کر رہی ہوں کہ اگر مزید پی ایم ایل این نے ایسی شرمناک حرکتیں کرنی ہے نا تو یہ کرسی نے بہت دیر تک رہنا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ کرسی ان کو فارم 47 کے ذریعے ملی، عوام کی طاقت سے ملی، اگر عوام کی طاقت سے ملی ہوتی تو پھر آئینی ترمیم کرتے ہوئے عوام کو کانفیڈنس میں کیوں نہیں لیا جا رہا ہے؟ بہرحال بندے پورے کرنا، وہ کرنا ان کا حکومت وقت کا کام ہے، ہمارا کام ہے ان کو ایکسپوز کرنا، مزاحمت کرنا، آپ کو بتانا۔ آپ اپنا پوزیشن کا کردار ادا کرتے رہیں گے؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف انتہائی مضبوط پارٹی ہے، جتنی تکلیف آزمائش ہمارے لوگوں کے اوپر ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی ہم پاکستان کی سب سے بڑی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، سب سے زیادہ سیٹیں بھی ہمارے پاس ہے، سب سے زیادہ الیکٹرل ووٹ بھی ہمارے پاس ہے، ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے، انصاف ہو نہ ہو، لیکن ہمارا کام ہے جدوجہد کرنا۔ جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات آئے کہ فنڈامنٹل رائٹس کے لیے ہم کھڑے ہوں گے، آج آپ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں تو آپ کے اوپر تو غداری کا قدغن لگا دیا جاتا ہے، آپ کے اوپر تو ایف آئی آر ہو جاتی ہے، آپ کا یوٹیوب چینل بند ہو جاتا ہے، آپ کا ٹی وی پروگرام بند کر دیا جاتا ہے، اور جو فنڈامنٹل رائٹس کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو اسی کے اوپر ایف آئی آر کر کے اس کو ابڈکٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو ہمارا کام ہے اس کے لیے مزاحمت کرنا، اور یہ بڑے
جیدار لوگوں کا کام ہوتا ہے، یہ بڑے بہادر لوگوں کا کام ہوتا ہے. اور مجھے یہ فخر ہے کہ میرے لیڈر عمران خان میں اتنی جرت ہے کہ وہ پاکستان میں جیل میں بے گناہ رہ کے بھی مزاحمت کر رہے ہیں، عوام کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں لڑ رہے. اور جو ذاتی مفاد کے لیے کرنے والے وہ آپ کے سامنے کہ کتنے دن سے پارلیمان کو یرغمال بنایا ہوا ہے. ایسے مسودے کے اوپر بحث ہے، ایسی آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا نہ آپ کو پتہ ہے، نہ ہمیں پتہ ہے، نہ حکومت وقت کو خود پتہ ہے. اینڈ دس از ویری امبیرسنگ فار دی ڈیموکریسی. پہلے آپ مسودے کی کاپی دے دیں. دیکھو ہمیں جو بتایا گیا تھا اور ہمیں اس پہ شک پڑ گیا تھا، مجھے جو ابتدا تھوڑی سی بتائی گئی تھی، لیکن اب ہمارا اندر جو پروسیڈنگز ہے وہ میں نہیں بتا سکتا کہ وہ ان کیمرہ تھی. لیکن بعد میں جب ہمیں پتہ چلا مولانا صاحب سے جو ڈسکشن ہوئی، تھوڑا سا اس میں فرق نظر آیا تھا. لیکن اس لیے ہم انسسٹ کرتے رہے کہ کس قسم کا پروپوزل ہوگا. آپ کو اگر میں بتاؤں کہ میں نے ایک نیا کوڈ بنانا ہے، یہ آل ٹوگیدر انادر کنسیپٹ ہے، لیکن میں آپ کو مسودہ دیتا ہوں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا کچھ ہوگا. تو یہ ہینڈ پک ججز ہوں گے، اور ججز آپ وزیر اعظم جج اپوائنٹ کرے گا، وہی جج بیٹھیں گے. تو اس لیے عدلیہ ایسے نہیں چلتی. اور خاص کر آپ نے آئینی ترامیم اگر کرنی ہے تو تھرو آؤٹ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ کے پاس میجارٹی بھی ہے پھر بھی سارے لوگوں کو آن بورڈ لے کر کے کرتے ہیں اور بیٹر کرنے کے لیے کرتے ہیں. یہ تو سب کچھ ریورسل تھا. عوامی جو عوام کی بنیادی حقوق ہے یہ بالکل اس کے منافی ہے. سر مولانا نے آپ کے ساتھ کوئی ڈیمانڈ نہیں، مولانا صاحب نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا تھا ہمارے ساتھ. 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، وہ یہ تھا کہ کیا اسٹینس آگے ان کو لے کے جائے، اور ہم نے کہا تھا کہ مشترکہ اسٹینس لے لے. اور ہم نے پہلے بھی ایک کمٹمنٹ آپس میں کی ہوئی تھی، اور یہ تھی کہ نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں ہم دونوں جو بھی قانون سازی ہے اس پہ ہمارا موقف ایک جیسا ہو. یعنی کہ سر اگر مولانا اپنا موقف تبدیل کرتے بھی ہیں تو آپ کو اعتماد ملیں گے اور اپوزیشن کا متفقہ لائحہ عمل ہوگا. متفقہ لائحہ عمل کی ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہمارا لائحہ عمل ایک جیسا ہو. ہم نے کرتی اسٹرگل کرنی ہے، ہم نے عدلیہ کو ہر قسم کی اس صورتحال سے ہم نے بچانا ہے. اوکے سر، تھینک یو. بلکہ میں ایک چیز بتاتا ہوں، دیکھو آزاد عدلیہ، اسٹرانگ عدلیہ، خود مختار عدلیہ، وہ ہی اس ایوان کی حفاظت کی ذمہ دار ہے. ڈیموکریسی ایسی ہو جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے، سسٹین کرے، پروٹیکٹ کرے، اور اس میں عدلیہ کا بہت بڑا اہم رول ہے. سر آپ کے سپریم کورٹ کا جو وزارتی فیصلہ آیا، آج الیکشن کمیشن کا بڑا اہم اجلاس اس پہ ہونے جا رہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے جو آزاد اراکین؟ میرے خیال ہے، میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں ہر جگہ کے لیے کہ اللہ کرے یہ کامن سینس کچھ پریویل کرے. اب کامن سینس الیکشن کمیشن میں بھی پریویل کرنے چاہیے. اب بہت ہو گیا. سپریم کورٹ ان کو کتنے الفاظ میں اور کہے، بڑے دبے الفاظ نے سپریم کورٹ نے کہا تھا، اب تو واضح الفاظ میں کہا ہے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ آج جو ہے نا 5 بجے سے پہلے نوٹیفیکیشن ہونی چاہیے.